بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 292 میں دوسری صورت کو نہ جاننے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ چونکہ نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ حمد اور ایک دوسری صورت پڑھنا واجب ہوتا ہے، اگر کوئی انسان دوسری صورت کو نہ جانتا ہو تو اس کے متعلق بحث کی جائے گی۔ یہ نماز کی قرات کے بقیہ احکام پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا، حمد کے بدلے میں پڑھے جانے والے ذکر کی تحقیق بھی پیش کی جائے گی، متعلقہ فقہی اقوال اور روایات کو بھی ذکر کریں گے، اور شہید ثانی کی تحقیق اور تبصرہ بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا ثم قرأ السورۃ ان کان یحسن سورۃ تامۃ ولو بتکرارها عنہما مراعیا فی البدل المساواۃ فإن تعذر ذلك كله ولم يحسن شيئا من القراءة ذكر الله تعالى بقدرها أي بقدر الحمد خاصة اما السورة فساقطة كما مر۔ اس سے پہلے سورہ حمد کو نہ جاننے کے سارے احکام بیان ہو چکے ہیں۔ اگر کچھ حصہ اس کا جانتا ہو تو پھر جو حصہ نہیں جانتا اس کے بدلے میں آیات پڑھی جاتی تھیں، وہ بحث مکمل ہو چکی ہے۔ اب فرماتے ہیں ثم قرأ السورۃ ان کان یحسن سورۃ تامۃ۔ سورہ الحمد کو پڑھنے کے بعد یا سورہ الحمد جتنی آتی ہے اور باقی حصے کے بدلے میں کچھ آیات پڑھنے کے بعد ایک سورہ پڑھے گا۔ اگر ایک سورت کامل طور پر اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکتا ہے، یحسن یعنی اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکتا ہے، سورۃ تامہ مکمل سورہ، تو پھر وہ سورت پڑھے گا۔ وَلَوْ بِتَكْرَارِهَا عَنْهُمَا، اگرچہ کہ اسی سورت کو سورہ حمد کے بدلے میں بھی پڑھے اور خود اپنے لیے بھی پڑھے۔ لو بتکرارها، اس سورہ کاملہ کو تکرار کرے، عنہما یعنی سورہ حمد کے بدلے میں بھی اور خود سورہ کے جگہ پر بھی اسی کو پڑھے، مراعیا فی البدل المساوات، لیکن جب اس سورت کو سورہ حمد کے بدلے میں پڑھے گا تو اس کے حروف اور آیات میں کیا ہونی چاہیے؟ مساوات ہونی چاہیے، رعایت کرتے ہوئے بدل میں مساوات کا۔ جس سورت کو سورہ حمد کے بدلے میں پڑھے تو اس کے حروف سورہ حمد کے حروف کے برابر ہونے چاہیے۔ فَإِن تَعَذَّرَ ذَلِكَ كُلُّهُ، اگر یہ سب اس کے لیے مشکل ہو اور اصلاً وہ نہ سورہ حمد جانتا ہو نہ سورہ تامہ کو جانتا ہو، کامل سورت بھی اس کو یاد نہ ہو، سورہ الحمد بھی اصلاً اس کو یاد نہ ہو، وَلَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِّنَ الْقِرَاءَةِ، اور اصلاً قراءت میں سے کچھ بھی اس کو یاد نہ ہو، ایک نیا مسلمان ہے اور ایسے علاقوں میں سے ہے کہ جن کی زبان عربی سے بہت زیادہ فرق کرتی ہے اور اس کے لیے کلمہ یاد کرنا بھی بڑا مشکل ہے، چاہے جائے کہ سورہ حمد اور باقی جو صورت ہے اس کی قراتیں وہ نکالے اور ساری چیزیں۔ فرماتے ہیں اگر وہ اصلاً کچھ بھی نہ جانتا ہو سورہ حمد اور دوسری صورت میں سے، ذکر اللہ تعالی بقدرها، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، بقدرها اے بقدر الحمد خاصتا، یعنی فقط سورہ حمد کے بدلے میں وہ ذکر کرے گا۔ اما السورۃ فساقطۃ کما مر، اور دوسری صورت مکمل طور پر اس سے ساقط ہوگی، جیسا کہ پہلا بھی بیان ہو چکا ہے پہلے کہ دوسری صورت اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کو اچھی طریقے سے وہ یاد ہو اور اختیار موجود ہو، اضطرار ہو، کوئی مجبوری ہو، نہ جانتا ہو تو پھر وہ صورت ساقط ہو جاتی ہے، اس کا وجود ساقط ہو جاتا ہے۔ تو بس فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا، جب اصلاً وہ قراءت کو نہیں جانتا تو پھر وہ فقط الحمد کے بدلے میں الحمد کی مقدار کے مطابق اللہ کا ذکر کرے گا، کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی سا
ذکر جو کہ الحمد کی مقدار کے برابر ہو وہ پڑھ دے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ وَهَلْ يُجْزِي مُطْلَقُ الذِّكْرِ أَمْ يُعْتَبَرُ الْوَاجِبُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ۔ اب سورہ حمد کے بدلے میں جو ذکر پاک کرنا ہے ہر قسم کا ذکر کافی ہے یا معتبر ہے وہ واجب ذکر کرے کہ جو آخری دو صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر آخری دو صورتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی رکعتوں میں وہ سورہ حمد نہ پڑھے تو تسبیحات اربع پڑھتا ہے، تو آیا سورہ حمد بھی جب اس کو نہ آتی ہو تو پہلی رکعت میں جب اس نے الحمد کے بدلے میں ذکر پاک کرنا ہے تو ہر قسم کا ذکر پاک کافی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر مشتمل ہو، یا تسبیحات اربع میں جو واجب ہوتا ہے وہ معتبر ہے۔ قولان، اس میں دو قول ہیں، یعنی ایک نظریہ یہ ہے کہ ہر قسم کا ذکر پاک کافی ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آخری دو رکعتوں میں جو تسبیحات اربع پڑھنا واجب ہوتی ہیں سورہ حمد کے بدلے میں اس کو پڑھنا معتبر ہے۔ اختار ثانیہما المصنف فی الذکر، جناب شہید اول نے اپنی کتاب ذکر الشیعہ میں دوسرے نظریے کو اختیار کیا ہے، یعنی سورہ حمد کے بدلے میں اگر پہلی دو رکعتوں میں کوئی ذکر کرنا ہو تو وہ تسبیحات اربعہ میں سے ہونا چاہیے، لثبوت بدلیت ہی عنہا فی الجملہ، چونکہ کچھ حد تک تسبیحات اربعہ کا بدل ہونا عنہا سورہ حمد سے اس کا بدل ہونا ثابت ہے، یعنی یہ اس کے بدلے میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر انسان سورہ حمد کے بدلے میں تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ تسبیحات اربع پڑھتا ہے، تو اسی طرح اگر پہلی دو رکعتوں میں بھی اس کو سورہ حمد یاد نہ ہو تو اسی تسبیحات اربعہ کو بدل قرار دینا چاہیے۔ تو یہ دوسرا نظریہ شہید اول نے اختیار کیا ہے ذکر شیعہ میں۔ وقیل یجزئ مطلق الذکر، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہر قسم کا ذکر پاک کافی ہے، پہلی دو رکعتوں میں بھی اگر الحمد بھی اس کو یاد نہ ہو تو کوئی بھی ذکر الہی کر لے وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَقُمْ بِقَدْرِهَا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہر قسم کا ذکر کافی ہے اگرچہ سورہ الحمد کی مقدار کے برابر نہ ہو، تھوڑا سا کوئی ذکر پاک کر لے تو وہی کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ عملا بمطلق الامر، چونکہ اس نظریے والے عمل کرتے ہیں، چونکہ امر آیا ہے کہ ذکر کرنا چاہیے، تو یہ جو امر اور حکم آیا ہے کہ اگر الحمد یاد نہیں ہے تو اس کے بدلے میں ذکر پاک کرنا چاہیے، تو یہ امر مطلق ہے۔ امر کے مطلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی قید اور شرط نہیں ہے کہ تسبیحات اربع پڑھی جائیں یا جناب اتنا ذکر پاک کیا جائے جو سورہ الحمد کی مقدار کے برابر ہو، زیادہ ہو، تھوڑا ہو، ذکر پاک ہونا چاہیے۔ اطلاق جو ہوتا ہے اس میں پھر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اطلاق ایسے ہوتا ہے جیسے کلی ہوتی ہے، اس کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، تو وہ کلی سب اپنے افراد پر کیا کرتی ہے، صدق کرتی ہے۔ تو ذکر جب کرے گا تو تھوڑا ہو زیادہ ہو اس پر مطلق امر جو ذکر کا کیا گیا تھا وہ اس پر عمل ہو جائے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والاول اولا، پہلا نظریہ بہتر ہے، یہ جو شہید اول نے ذکرہ میں اختیار کیا تھا کہ تسبیحات اربعہ کو سورہ حمد کے بدلے میں پڑھے، چونکہ سورہ حمد کے بدلے میں تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی تسبیحات اربعہ اس کے بدلے میں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ نظریہ شہید ثانی کے نزدیک بھی کیا ہے، بہتر ہے۔ ایک آخری بحث اس میں ہے کہ اگر ایسا جناب علی وہ شخص ہو تازہ مسلمان مثال کے طور پر کہ جس کو اصلاً نہ تو قرآن کی کوئی صورت یاد ہے، نہ سورہ الحمد یاد ہے، نہ ہی کوئی ذکر پاک یاد ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يُحْسِنِ الذِّكْرَ، اگر اصلاً وہ نہ قرآن کی قراءت کو جانتا ہے اور نہ ذکر پاک جانتا ہے، نہ تسبیحات اربعہ اس کو آتی ہیں،
نہ کوئی اور ذکر الہی اس کو آتا ہے۔ یحسن یعنی اس کو معرفت ہونا، اس کو اچھے طریقے سے انجام دینا۔ اگر وہ ذکر کو بھی اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتا، اس کو معرفت نہیں ہے، قیل وقف بقدرہا، تو ایک قول ہے کہ وہ اتنی دیر کے لیے تکبیرۃ الاحرام کے بعد کھڑا رہے گا جتنی دیر سورہ حمد پڑھنے والے کو لگتی ہے۔ واقفہ یعنی قیام کی حالت میں رہے گا، بقدرہا جتنی دیر سورہ الحمد پڑھنے میں لگتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی مقدار میں وہ قیام کرے گا۔ لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة، چونکہ اس پر لازم اور واجب تھا عند القدرة على القراءة، کہ جب وہ قراءت پر قدرت رکھتا ہے تو اس پر واجب ہوتا ہے کہ قیام بھی کرے اور قراءت بھی کرے۔ فَإِذَا فَاتَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ، اب جب انسان نہ سورہ حمد اس کو یاد ہے، نہ کوئی ذکر پاک اس کو یاد ہے، تو قراءت تو اس سے فوت ہو جائے گی، قراءت تو وہ نہیں کر سکتا، اس کو آتی نہیں ہے۔ باقی الآخرو، لیکن دوسرا جو واجب ہے وہ تو انجام دینا پڑے گا، سورہ الحمد کی مقدار کے برابر اس کو قیام تو کرنا پڑے گا۔ گویا کہ دلیل مرکب ہے کہ جب انسان اختیاری صورت میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر قراءت کے وقت قیام بھی واجب ہوتا ہے اور قراءت بھی واجب ہوتی ہے۔ اب جب اضطرار کی صورت ہے اور قراءت اس کو نہیں آتی تو پھر دوسرا واجب اس کو انجام دینا پڑے گا۔ وَهُوَ حَسَنٌ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ نظریہ بہتر ہے، کیونکہ اس پر جو واجب ہے وہ مرکب ہے۔ جب ایک واجب میں سے ایک حصہ ساقط ہوتا ہے تو دوسرا حصہ ساقط نہیں ہوگا، اس کو انجام دینا چاہیے۔ تو آج کی بحث میں جو اہم پوائنٹ ہے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ جو تھا کہ اگر وہ بالکل ہی قرات کو نہیں جانتا، نہ سورہ کو جانتا ہے نہ سورہ الحمد کو جانتا ہے، تو وہ ذکر پاک کرے گا سورہ الحمد کی مقدار کے برابر۔ تو اس میں وہ تسبیح بھی کر سکتا ہے، تکبیر بھی کر سکتا ہے، تحلیل بھی کر سکتا ہے اور ذکر پاک بھی کر سکتا ہے۔ مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تسبیح کرے اور تحلیل کرے۔ اور علامہ ہلی کی ایک کتاب ہے نہایت الاحکام، اس میں تحمید کا بھی ذکر ہے، یعنی الحمدللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور خلاف شیخ طوسی میں فقط حمد الحمدللہ والا ذکر پڑھنے کو بیان کیا گیا ہے، اور لمعہ میں جو کہ یہی ہے اس میں ذکر پاک کو جو ہے نا جی بیان کرنے پر اختصار کیا گیا ہے۔ اور جوفی اور کاتب نے تسبیح جو آخری دو رکعتوں میں واجب ہوتی ہے تسبیحات اربع، اس کو معین کیا ہے۔ اور ایک نبوی جو ہے نا جی وہ موجود ہے جو مشتمل ہے تحمید اور تحلیل اور تکبیر پر، اور ایک نبوی روایت جو مروی ہے منتہی المطلب علامہ ہلی اور تذکرۃ الفقہاء علامہ ہلی میں، انہ قال للرجل، آپ نے فرمایا ایک شخص سے، قل کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس روایت کو شہید اول نے ذکر شیعہ میں نقل کیا ہے، الا باللہ تک، العلی العظیم کو ذکر نہیں کیا۔ اور یہ عامہ کی روایت ہے، یعنی سنن بہقی جلد 2 صفحہ 381 اور سنن ابی داؤد جلد 1 اور حدیث نمبر 832 میں روایت کی ہے۔ تو یہ روایات تو ہیں صحاح کی۔ بہتر ہے کہ صحیح عبداللہ بن سنان جو کہ جلیل القدر راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اس پر اختصار کیا جائے۔ اس میں ہے ان اللہ فرض من الصلاة الرکوع والسجود، اللہ تعالیٰ نے نماز میں سے رکوع و سجود واجب کیے ہیں۔ الا تری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لا يحسن ان يقرأ القرآن اجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی شخص تازہ اسلام میں داخل ہو اور وہ قرات قرآن کو نہ جانتا ہو تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ تکبیر کہے اور تسبیح کرے اور نماز پڑھے۔ وسائل الشیعہ باب
3 ابواب القراءت فی الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ پہلی تکبیر تو وہ تکبیرۃ الاحرام ہوگی اور بعد میں وہ تسبیح پر انحصار کرے گا، یا تو ہر قسم کی تسبیح ہو سکتی ہے یا وہ تسبیح جو آخری 2 رکعتوں میں تسبیحات اربعہ کہلاتی ہے۔ اور سورت دوسری جو ہوتی ہے جب وہ اچھے طریقے سے اس کو نہیں جانتا ہوتا تو یہ ساقط ہوتی ہے، جیسا کہ مصنف نے فرمایا تھا کہ جب ضرورت ہو اور اضطرار ہو تو پھر یہ صورت ساقط ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد جو بحث کی گئی ہے وہ ظاہر ہے یہ اس کا خلاصہ بیان ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں اقوال کہ اس میں کون سی ذکر پاک ہونا چاہیے، آیا ہر قسم کا ذکر ہو سکتا ہے یا آخری 2 رکعتوں میں جو تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہیں۔ روایت صحیح عبداللہ بن سنان تسبیحات والی بات کی تصدیق کرتی ہے۔ شہید ثانی کی ایک کتاب ہے روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان، اس میں فرماتے ہیں کہ معتبر میں ہے کہ خبر نبوی کی دلالت کے تحت کہ وہ ایک مرتبہ بھی اگر کیا تسبیح کر دیتا ہے تو وہ کافی ہوگا۔ یہ جو کہا تھا نا کہ مطلق ذکر کافی ہے، اس کے متعلق ان کا گویا کہ بیان ہے۔ اور یہ جو ایک قول ہے قیل، اگر اس کو نہ الحمد آتی ہے اور نہ ہی اسے کوئی ذکر پاک آتا ہے تو پھر وہ سورہ حمد کی مقدار کے برابر قیام تو بہرحال کرے گا۔ یہ نظریہ جناب علامہ حلی نے نہایت الاحکام میں اختیار کیا ہے اور اسی کو شہید ثانی نے بھی یہاں پر حسن قرار دیا ہے، بہتر قرار دیا ہے۔